جو شوہر اپنی بیوی کا گھر اجاڑ کر اگر اپنا گھر بساتا ہے تو وہ بھی کبھی سکون سے نہیں رہتا. وہ لوگ جو بڑے غرور و تکبر کے ساتھ 3 جملے کہہ کر عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں, ان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں, ان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں, یہ سوچ کر میں تو مرد ہوں, میں جو چاہوں گا کروں گا, میں جو چاہوں گا کہوں گا. کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے طلاق تو دے رہے ہو, قہر و غرور کے ساتھ, غرور و قہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو, میرے محل کے ساتھ اپنی مردانگی پہ ناز کرنے والے اگر معاذ اللہ کسی کے حسن, کسی کی جوانی کے ساتھ کھلواڑ کریں گے, جب وہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. ہم نے ان بدبخت لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جوانی میں بلا عذر شرعی بیوی کو طلاق دیا, اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا, بلکہ کئی عورتوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا. جب وہ بستر پہ لیٹتے ہیں انہیں سکون کی نیند نہیں آتی, وہ موت مانگتے ہیں انہیں موت نہیں آتی, وہ دیواروں سے سر ٹکراتے ہیں ان کو چین نہیں آتا, وہ خودکشی کرنے کے پلان بناتے ہیں پھر بھی ان کو موت نہیں آتی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. سرکار غریب نواز عطائے رسول نے فرمایا دلوں کو خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور دلوں کو توڑنے سے بڑھ کر گناہ کوئی گناہ نہیں. ذرا سوچو اگر کسی لڑکی کو طلاق دے دیا جاتا ہے, ایک ایک سیکنڈ اس کا موت سے بدتر گزرتا ہے, ہر پل جیتی ہے, ہر پل مرتی ہے, ہر پل جیتی ہے, ہر پل مرتی ہے. طلاق پانے والی ان بیٹیوں سے پوچھو جب وہ کسی شادی شدہ جوڑے کو آپس میں محبت کی باتیں کرتے دیکھتی ہے, بھابیوں کو اور دوسروں کو, اس کے دل پر کیسا خنجر چلتا ہے. لیکن یہ سب ظلم اس نے کیا ہوتا ہے جس نے 3 مرتبہ طلاق دے کر کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہے. میں قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں مردان کی طلاق دینے کا نام نہیں بلکہ بیوی کو نبھانے کا نام مردانگی ہے. نام مرد طلاق دیا کرتے ہیں, مرد طلاق نہیں دیتے بلکہ مرد تو بیویوں کے ساتھ بڑھاپے تک نبھا کرتے ہیں, اور صرف بڑھاپے تک نہیں بلکہ مردوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنا کر لاتے ہیں اور جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے قبر تک پہنچاتے ہیں. یہ مردوں کی نشانی ہے. مردوں کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ساتھ دینا کا وعدہ کیا تھا زندگی بھر لیکن موت کے بعد بھی کاندھا دے رہے ہیں. یہ مردوں کی نشانی ہوتی ہے. نمک زیادہ ہونے پہ طلاق, میں کے بغیر پوچھ کر چلی گئی تو طلاق, اس پر طلاق, اس پر طلاق, کب تک یہ کھلواڑ چلتا رہے گا. اور سنو جس وقت طلاق کے 3 الفاظ نکل جاتے ہیں اور کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, اللہ طلاق دینے والے کا سکون چھین لیتا ہے. میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کئی بڑے بڑے گھرانوں کو بلا عذر شرعی طلاق دینے کی وجہ سے تباہ ہوتے دیکھا ہے, لوگوں کو پاگل ہوتے دیکھا. میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پاگل ہو گئے ہیں طلاق دینے کے بعد, جن کے کاروبار ختم ہو گئے, روڈ پہ آ گئے طلاق دینے کے بعد. کسی کی بددعا اچھی ہوتی ہے؟ زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں لوگ, طلاق کو کھیل سمجھتے ہیں لوگ. طلاق کھیل نہیں ہے, طلاق تماشا نہیں ہے. کسی کو اپنایا اس لیے نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دیں گے, کسی کو اپنایا اس لیے تھا کہ زندگی بھر نبھائیں گے. اور نبھاؤ. اگر اللہ نہ کرے تقدیر میں کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ زبان دراز ہے, وہ سخت دل ہے, سمجھاؤ, مناؤ. اور میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں وہ مرد ہی کیسا یار جو اپنی بیوی کو کی تربیت کر کے اس کے ذہن کو تبدیل نہ کر سکے. آدمی جانور کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اس کی بھی تربیت کر لیتا ہے, اور مرد اس بیوی کی تربیت نہ کر سکے تو وہ مرد کیسے. اور عورتیں بھی, میرا شوہر شراب پیتا ہے, گھر جلدی نہیں آتا اس لیے طلاق چاہیے. میں کہتا ہوں طلاق مانگنے سے پہلے کوشش کرو نا اس کو سدھارنے کی, سمجھانے کی, اس کی زندگی بدلنے کی. ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے شوہروں کو ولی بنایا. شوہر ولی ہوئے ہیں جن کی کوششوں سے. تاریخ میں اس کا وقت نہیں.